بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ڈی ٹی این سے ڈیلی نیوز شارٹ کے ساتھ میں ہوں منیر احمد. آج کی ٹاپ نیوز یہ ہے کہ پاکستان کرپشن انڈیکس جو ہے، گلوبل کرپشن انڈیکس، اس میں 4 درجے مزید گر گیا ہے. آج زیادہ ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ کیا صورتحال ہے. پھر دوسری جو ٹاپ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے سینٹ میں انتخابات کے حوالے سے سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے بل پیش کرنے کی تیاری مکمل کر لی ہے، اور اگلے ہفتے سینٹ میں امینڈمنٹ ترمیم کا بل جو ہے وہ پیش کر دیا جائے گا. اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ اس سے کیا نتائج ہوں گے، کوئی پازیٹیو ہوگا یا یہ صرف ایسے ہی ایک بل جو ہے وہ پیش کر دیا گیا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہمیں جوائن کرتے ہیں اسلام آباد سے سی آر شمسی صاحب، سینئر صحافی، اور سینئر صحافی فوزیہ شاہ صاحبہ بھی ہمیں اسلام آباد سے جوائن کرتی ہیں، جبکہ ہمارے سینئر صحافی انور اقبال صاحب ہمیں واشنگٹن سے جوائن کرتے ہیں. اور بہت شکریہ فوزیہ شاہ صاحبہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اپنا مائک آن کیجیے. اور آج ہم دیکھتے ہیں ذرا یہ جو پہلی ٹاپ نیوز ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہ 2018 میں جب چور اچکوں کی حکومت ختم ہو رہی تھی تو اس سال پاکستان 118ویں درجے کا کرپٹ ملک تھا، اور جب اس کے بعد حکومت آئی تو پاکستان 1 درجے اور گر گیا، اور پھر 120 سے 121 اور اب 124. مطلب یہ ہے کہ چور اچکوں کی حکومت میں پاکستان گلوبل کرپشن انڈیکس پر بہتر تھا، اور پچھلے 3 سالوں میں پاکستان جو ہے وہ تقریباً 6 درجے جو ہے وہ نیچے گر گیا ہے. کیا فرمائیں گی، چور اچکے بہتر تھے یا صادق اور امین بہتر ہیں؟ دیکھیں، اس بحث میں تو میں نہیں پڑھوں گی کہ بہتر کون ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو مستقل ہم یہ ریٹنگ دیکھتے ہیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کسی لمحے بھی ہمیں ایک بہتر صورتحال میں دکھائی نہیں دیا، اور ہر دفعہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں اضافہ ہی ہوا. اب اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ بعد میں ہم یہ بات کریں گے کہ موجودہ حکومت کے کیا اس پہ امپیکٹ پڑا، یا موجودہ حکومت سے کوئی اس میں کیا فرق پڑا، یہ ہم بعد میں اس میں دیکھیں گے. لیکن پہلے ہمیں اس سسٹم کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا سسٹم ہے کہ جہاں آپ کی کرپشن جو ہے وہ ایک بڑھتی چلی جاتی ہے، یا آپ کی کرپشن جو ہے وہ کسی طرح کنٹرول نہیں ہوتی. آپ کو معلوم ہے کہ یہ اب دیکھیں موجودہ حکومت نے تو حماقت یہ کر رہے ہیں کہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ مافیاز مافیاز مافیاز، اور وہ مافیاز پہ ہی انحصار کر کے اپنی حکومت چلا رہے ہیں. اور اگر آپ یہ دیکھیں تو پچھلا ایک طویل سلسلہ ہمیں دکھائی دیتا ہے، جو ان کے اپنے کمیشن بھی بنتے ہیں، اپنی اس میں رپورٹس بھی آ جاتی ہیں، ان کے بہت قریب لوگوں کے نام آ جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ ان کے بارے میں کوئی کسی قسم کی کاروائی نہیں ہوتی. میرا بالکل صاف اشارہ جو ہے وہ آپ کی چینی سکینڈل کی جانب ہے. میرا بالکل اشارہ جو ہے یہ آپ کا جو گیس سکینڈل ہے اس کی جانب ہے. آپ کے سامنے ڈیٹیلز آ رہی ہیں. آٹا سکینڈل، میں نے کہا آٹا سکینڈل نہیں بھولنا ہے. نہیں، آٹا سکینڈل بھی تمام سکینڈلز جو ہیں اس میں شامل ہیں. مطلب وہ کہنے سے میرا مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی تک سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ آپ نے حکومت کرنی کیسے ہے. اور سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ جب آپ اپنی کرپشن پہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یا تو پرائم منسٹر کو بتایا نہیں جاتا، یا پرائم منسٹر کانشیسلی آنکھیں بند کیے بیٹھے رہتے ہیں، اور ان کے نیچے ان کے کیا ہو رہا ہے، ان کے ناک تلے کیا ہو رہا ہے، یہ کیا اس سے بالکل واقف نہیں. جبکہ عمران خان، آپ کو خود یاد ہوگا کہ وہ یہ بار بار کہتے تھے کہ اگر حکمران ٹھیک ہو تو کرپشن نیچے نہیں ہو سکتی. اب ہم کیا کہیں کہ حکمران کو کیا کہیں، یا حکمران کی لا تعلقی کے بارے میں کیا کہیں، یہ تو ہم اس میں وہ خود ہی بتا سکتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو مسائل ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے اس وقت ہمیں درپیش ہیں
وہ بہرحال ماضی میں نہیں تھے. اور پھر دوسرا یہ دیکھیں کیونکہ ان کا ایک ہی ایجنڈا تھا. میں بار بار بات کرتی ہوں کہ ان کے پاس اور کچھ ڈلیور کرنے کو نہیں تھا. ان کو ایک ہی ایجنڈا دیا گیا تھا اور وہ یہ تھا کہ کرپشن کا خاتمہ. اب یہ انہوں نے کہا کہ بہت بڑے وسیع پیمانے میں کوئی اصلاحات کریں گے. اب لوگوں کے ذہنوں پہ اگر یہ بھی تھا کہ کوئی اصلاحات ہو رہی ہیں تو اب جب جاتے ہیں آپ کسی جگہ بھی جائیں, چاہے کسی دفاتر میں چلے جائیں, تو وہی ریٹ یہ خود اب اعتراف کرتے ہیں کہ کرپشن کا ریٹ بڑھ گیا ہے. اچھا, وہ ہمارے جو ساتھی بھی, جو جرنلسٹ ساتھی بھی, جو کچھ عرصے سے, ایک طویل عرصے سے آپ کو معلوم ہے کہ مختلف چینلز پہ بیٹھ کے بڑی باتیں کرتے تھے حکومت کی شفافیت کے حوالے سے, حکومت کی جو ہے گورننس کے حوالے سے. اچھا, وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ریٹ بڑھ گیا. اگر پہلے کہیں کسی کام کے لیے آپ 1000 دیتے تھے, اب آپ 10,000 دے رہے ہیں. اب اس میں کس کو مورد الزام ٹھہرایا جائے؟ یہ ہمارے لیے تھوڑے سے سوالات بہت زیادہ اس میں پیدا ہو رہے ہیں اور بڑے سنجیدہ سوالات پیدا ہو رہے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ آئی ہے, میں تو ذاتی طور پہ جو دیکھ رہی تھی کچھ عرصے سے کہ جو کرپشن لیول تھا وہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ گیا ہے. اور اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ اب اگر ظاہر ہے کہ اس کا جائزہ لیا جائے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اس وقت حکومت یہاں تو احمق ہے, یا اس کے حوالے سے اس کو کوئی ابھی کسی قسم کا علم نہیں ہے. آپ کا مائک بند ہو گیا فوزیہ شاہ صاحبہ. فوزیہ شاہ صاحبہ مائک بند ہو گیا آپ کا. فوزیہ شاہ صاحبہ کا مائک بند ہو گیا. وہ کرپشن کے حوالے سے بات کر رہی تھی. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلوبل کرپشن انڈیکس جو ہے وہ اس میں پاکستان 4 درجے نیچے گر گیا. پچھلے سال 1 درجہ نیچے گرا تھا اور اس سے پہلے بھی 1 درجہ نیچے گرا تھا. یہ صورتحال ہے. تو اس کے حوالے سے بات کریں کہ کرپشن کیوں بڑھتی جا رہی ہے. فوزیہ شاہ صاحبہ اس حوالے سے بات کر رہی تھی کہ, اور وہ وزیر اعظم عمران خان کی بات کو لے کر آگے چل رہی تھیں کہ اگر حکمران جو ہے وہ کرپٹ نہ ہو تو نیچے جو ہے کرپشن نہیں ہو سکتی. لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرپشن جو ہے وہ اپنی ایک انتہا کو پہنچتی جا رہی ہے. 1 درجے یا 2 درجے نیچے گرنا ایک اور بات ہوتی ہے, لیکن ایک ہی سال کے اندر 4 درجے نیچے گر جانا, یعنی آپ کرپشن کی کس لیول پہ آپ جا چکے ہیں. تو فوزیہ شاہ صاحبہ اس حوالے سے بات کریں تھی. فوزیہ شاہ صاحبہ, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کرپشن جو ہے یہ سیاسی مسئلہ ہے, سماجی مسئلہ ہے, یا یہ نظام کا مسئلہ ہے کہ اب ہم نے پہلے جو حکمران ہیں ان کے اوپر بڑی انگلیاں اٹھتی تھیں کہ ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے, کرپشن کے حوالے سے, لیکن عدالتوں نے وزیر اعظم عمران خان کو صادق اور امین وہ جس طرح سے بھی قرار پائے. ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے اس حوالے سے بھی بات کریں تھی کہ عدالتوں میں جو ہمارا انصاف ہو رہا ہے کیا وہ میرٹ پر ہو رہا ہے. ذرا اس کے اوپر بھی بات کیجیے گا. لیکن پہلے مجھے اور ناظرین کو یہ بتائیے کہ کرپشن جو ہمارے ہاں بڑھتی جا رہی ہے یہ سیاسی مسئلہ ہے, سماجی مسئلہ ہے, یا نظام کا مسئلہ ہے؟ دیکھیے, میں ذاتی طور پہ تو ہمیشہ سے اس چیز کی قائل ہوں کہ یہ جو سسٹم جو پوری دنیا میں رائج ہے, جس کو ہم کیپٹلزم کا نام دیتے ہیں, یہ کرپشن کی بنیاد ہے. یہ میری اپنی ہمیشہ سے یہ سوچ ہے, اور میرے خیال میں کہ یہ جو آپ کی دوڑ لگی ہے زیادہ سے زیادہ چیز حاصل کرنے کی, اس نے آپ کے ہر سطح پہ کرپشن کو بہت زیادہ انڈکٹ کر دیا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں, ایک تو یہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہر شخص کا بنیادی تو حق ہے کچھ چیزوں کا. اس کو اچھا لباس بھی چاہیے, اس کو اچھی خوراک چاہیے, اس کو زندگی کے گزارنے کے جو ہے سکول اس کو چاہیے, بہتر سکول چاہیے, اس کے ہیلتھ کی جو فیسلٹی اس کو چاہیے. یہ بنیادی جو چیزیں ہیں یہ جب آپ نہیں دیتے, اس شخص کو خود حاصل کرنی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں نیگیٹو مینز استعمال کرے گا. اور یہ اس وقت جو ہماری اسٹرکچر ہے, میں تو ہمیشہ سے یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ اس وقت مختلف ڈویژنس کا جائزہ لیں, میری سمجھ میں نہیں آتا, وزارتیں کم ہونے کی بات ہو رہی تھی, آپ نے اتنے زیادہ ڈویژن بڑھا دی ہے.
آپ نے خود مواقع دیتے ہیں. پھر سب سے بڑی کرپشن مجھے یہ لگتی ہے کہ نئے لوگوں کے لیے آپ مواقع پیدا نہیں کرتے. پرانے لوگوں کو جو ہے آپ ایکسٹینشنز دیتے جاتے ہیں, ان کو دوبارہ ملازمتوں پہ رکھ لیتے ہیں, لیکن نئے لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا نہیں کرتے. اب یہ جو سرکاری سطح پہ کچھ بابے بیٹھ جاتے ہیں, ریٹائرڈ ہونے کے بعد بھی جو بیٹھے ہوتے ہیں, یہ ان کا اس طرح انٹرسٹ میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں نہیں ہوتا, لیکن ان کا انٹرسٹ یہی ہوتا ہے کہ اب جو کچھ عرصہ انہوں نے جو بھی کانٹریکٹ ہے اس میں کس طرح وہ اپنے کوئی بھی مینز استعمال کرتے ہوئے کیا حاصل کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ میرا یہ پوائنٹ آف ویو غلط ہو, لیکن ہمارا جو پورا اسٹرکچر ہے اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی ایماندار شخص آپ پیدا کر سکتے ہیں. آپ وہاں اس طرح کا سیٹ اپ آپ نے بنایا ہوا ہے کہ ہر شخص جو ہے کہیں نہ کہیں نیگیٹو مینز میں انوالو ہو جاتا ہے, اور پھر وہ کوئی اکا دکا بندہ ہوتا ہے جو ریٹائرڈ ہونے کے بعد یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے بڑا اس گرداب میں اتنی گھنونی جگہ پہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھ کے آپ وہ باہر نکلا. تو یہ میرا خیال ہے کہ تمام تو جو اسٹرکچر تبدیلیوں کی بات کی تھی گورنمنٹ نے آنے پر, اور اس میں جو سسٹم کی بات کی تھی, اب سسٹم میں اگر آپ بہتر مواقع فراہم نہیں کرتے, ابھی دیکھیں نا, ابھی جو کرپشن کی ہم بات کرتے ہیں, ہر ادارے میں آپ یہ دیکھیں کہ پیٹرول کی کرپشن ہوتی ہے, سرکاری گاڑی کی کرپشن ہوتی ہے, آپ کی جو سرکاری آپ نے کوئی رہائش لی ہے اس کو آگے آپ نے سب لیٹ کیا ہوا ہے, وہاں بھی کرپشن ہوتی ہے. کرپشن کی کوئی ایک چیز نہیں ہے, بلکہ سینکڑوں جو ہیں چیزیں بن چکی ہیں کرپشن کی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کرپشن جو ہے وہ آپ کی مجھے تو آنے والے برسوں میں بھی بڑھتی دکھائی دیتی ہے. اب آپ یہ کتنی افسوسناک بات ہے کہ کتنے ممالک میں سے آپ 124ویں درجے پہ ہیں, ایک 4 درجہ آپ کا مزید جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. آپ کے پڑوسی ممالک, جو ابھی میں تھوڑی دیر پہلے آپ سے بات کر رہی تھی کہ بھارت میں بھی غربت بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن وہ اس کے ابھی بھی وہ 46 نمبر پہ ہے. اسی طرح سری لنکا جو ہے وہ بھی آپ سے بہت بہتر پوزیشن میں ہے, نیپال بہت بہتر پوزیشن میں ہے. تو یہ آپ اپنے آپ کو کس کیٹیگری میں لاتے ہیں. اور آپ جو بار بار بات کر رہے ہیں, میرا اپنا خیال ہے, ہو سکتا ہے کہ میرا اپنا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ کوئی شخص دنیا میں صادق امین کا دعویٰ نہیں کر سکتا. اب یہ تو خیر عدلیہ جو تھی اس سے پوچھا جائے کہ صادق امین وہ کیا مطلب لیتے تھے اور انہوں نے صادق امین کیوں قرار دیا. لیکن یہ میری اپنی جو میں نے اسٹڈی کی ہے انسانی, کیونکہ میرا سائیکالوجی ہمیشہ سے فیلڈ رہا ہے, انسانی نفسیات کا جائزہ لیتے ہوئے میں اس پہ وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ پیغمبر اسلام کے علاوہ, پیغمبر کے علاوہ کوئی صادق امین ہو ہی نہیں سکتا. نہ کسی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے اور نہ وہ خود کوئی دعویٰ کر سکتا ہے. جی, ہمیں سیاہ شمسی صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے. سیاہ شمسی صاحب, آج ہم بات کر رہے ہیں کرپشن کے حوالے سے. موجودہ حکومت ہمیشہ پیپلز پارٹی اور PMLN کے جو قیادت ہے اس کے اوپر کرپشن کے الزامات لگاتی رہی ہے. لیکن اگر ہم 2018 کو دیکھیں تو 2018 میں جو صورتحال پچھلی حکومت کے حوالے سے گلوبل کرپشن انڈیکس جو سامنے آیا تھا, اس میں پاکستان 118 نمبر پہ تھا, اور پھر 1 پوائنٹ گرا اور پھر 2 پوائنٹ گر کے, اور اب ایک وقت میں یعنی ابھی جو آج گلوبل کرپشن انڈیکس جو ہے وہ جو لانچ ہوا ہے, اس میں پاکستان 4 درجے نیچے گر گیا ہے. بجائے ایک درجے گرنے کے ایک دم 4 درجے گر جانا جو ہے, یہ اس حکومت کی کرپشن کے حوالے سے جو بلند بانگ دعوے تھے اس کی نفی کرتا نظر آتا ہے. آپ کو کیا وجوہات نظر آتی ہیں سیاہ شمسی صاحب؟ سیاہ شمسی صاحب, سیاہ شمسی صاحب کا میرا خیال مائک شاید کنیکٹ نہیں ہے. ہیلو جی سیاہ شمسی صاحب. ہاں جی, کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر سر, آپ سنائیں. آواز آ رہی ہے؟ جی جی, آپ کی آواز آ رہی ہے, اور آپ نے میرا سوال سن لیا ہے آپ کہ پاکستان جو ہے وہ حکومت کے بلند بانگ دعووں کے باوجود جو ہے وہ کرپشن جو گلوبل کرپشن انڈیکس جو لانچ ہوا ہے
اس میں کہا گیا کہ پاکستان 4 درجے نیچے گر گیا ہے، یعنی کرپشن بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ حالانکہ پچھلے سالوں میں اگر دیکھیں تو پاکستان 1 درجے یا 2 درجے نیچے گرتا تھا، اور کچھ وقت پہلے جو ہے وہ کچھ 2-4 درجے پاکستان اوپر بھی گیا تھا، یعنی کرپشن کی پرسیپشن آف کرپشن جو ہے وہ امپروو ہوا تھا۔ سیاہ شمسی صاحب۔ جی بہت شکریہ منیر صاحب، فوزیہ شاہ صاحب اور انور اقبال صاحب ساتھ ہیں سب، یہاں آ جاؤ میں اور آپ؟ اب میں، آپ اور فوزیہ شاہ صاحب۔ اچھا انور اقبال صاحب، وہ ان کی طبیعت تھوڑی سی گڑبڑ ہوئی ہے پچھلے 2-3 دن سے۔ اچھا جی بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج آپ کا سوال ہے اس پہ ہم کئی بار بات کر چکے ہیں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے ایک بہت بڑا، ویسے تو یہ ماضی میں بھی یہی سلسلہ جاری رہا ہے کہ کرپشن کے نام پر ایک طوفان اٹھایا جاتا ہے اور پکڑ دکڑ ہوتی ہے، مقدمے بھی بنتے ہیں، لیکن اس کا رخ جو ہے ہمیشہ ایک سمت رہتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو احتساب کی جو آپ کی نیت ہوتی ہے وہ ڈاؤٹ فل ہو جاتی ہے اور اس میں انتقام کی بو آتی ہے۔ پھر وہ جو احتساب کا یا کرپشن کا جو لیول ہے وہ بتدریج بڑھتا رہتا ہے، اور جو ایک بڑی اکثریت، ظاہر ہے کہ کٹہرے میں تو چند لوگ ہوتے ہیں، بڑے نام ہوتے ہیں، سیاستدان ہوتے ہیں، لیکن ایک جو مجموعی طور پر ہمارے سرکاری محکمے ہیں یا ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے، اس میں کرپشن بے انتہا ہو جاتی ہے۔ بظاہر وہ ایک ڈکی چھپی بات ہوتی ہے لیکن اس کا ریٹ بھی بڑھ جاتا ہے، اور ان حالیہ 2-2.5 سالوں میں یا پہلے بھی یہی ہوتا رہا۔ جنرل مشرف کے دور میں بھی کرپشن جب نیب بنا اس وقت بھی بڑے واویلا ہوا، لیکن کرپشن کے ریٹ بڑھ گئے۔ اسی طرح اگر آپ پیچھے جائیں، جب بھی اس طرح کا کھیل رچایا گیا، جہاں جب نواز شریف کے دور میں سیف الرحمان نے یہ سلسلہ شروع کیا تو کرپشن کیا ریٹ بڑھتا رہا، کرپشن ختم نہیں ہوئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جو تازہ ترین جو آپ کا سوال ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ ہم بہتری کی طرف جانے کے بجائے ایک مزید گڑھے میں گرتے جا رہے ہیں، اور اس میں یقیناً جو حکومت کو اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے، وہ سوراخ بند کرنے چاہیے۔ وہ کیسے ہوگا؟ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جب آپ بڑے بڑے سکینڈلز ہو، گندم ہو، چینی ہو، تیل ہو، دوائیاں ہوں، جب وہ بڑے بڑے اربوں خربوں روپے کے گھپلے آپ جب نظر انداز کر دیتے ہیں تو پھر تو باقی سماج کے لیے آپ دروازے کھول دیتے ہیں۔ جی اچھا، یہ ایک صورتحال ہے، لیکن جب ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے فوزیہ شاہ صاحبہ عدالتوں کے حوالے سے بھی بات کر رہی تھیں، تو ایک کچھ 15-20 سال پہلے جب آئی واز ورکنگ ود ایکسیس ٹو جسٹس پروگرام، تو اس وقت بھی یہ بات جب ہم کرتے تھے اور سیمینارز ہوتے تھے اور مختلف سطحوں کے اوپر، تو اس وقت کی صورتحال جو سب سے پہلے ایک بہت اوپنلی بات ہونا شروع ہوئی تھی کہ آپ وکیل چھڈو، جج کر لو۔ تو اب یہ جو صورتحال، ایک پرسیپشن جو ہے یا یہ رائے جو ہے یہ بھی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ تو میں آپ دونوں سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ عدالتوں میں جو فیصلے ہیں وہ سب جانتے ہیں وہ جیسے بھی ہو رہے ہیں، تو کیا اس کا بھی کوئی امپیکٹ پڑتا ہے کرپشن بڑھنے کے حوالے سے؟ فوزیہ شاہ صاحب۔ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ آپ کا عدالتی نظام اگر وقت پہ انصاف نہیں فراہم کرتا تو ظاہر ہے کہ کرپشن کے دروازے تو اس پہ کھلتے ہیں۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ یہ کہہ رہے تھے، آپ نے جیسے، یہ ظاہر ہے سب کو پتہ ہے کہ کس کو صادق امین قرار دیا گیا، کس کو سیسیلین مافیا کہا گیا، کیا کہا۔ جب عدلیہ کی سطح پہ اس قسم کی باتیں آئیں گی تو نچلی سطح پہ اور ہر جگہ جو ہے وہ تو بے چینی بھی پیدا ہوگی، اور انصاف جو ہے اس کی فراہمی میرے خیال میں آپ بھی جانتے ہیں کہ سب سے پہلے نیپولین نے یہی کہا تھا کہ ظلم بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن انصاف مل رہا ہے تو سوسائٹی ٹھیک ہے۔ تو ہم تو اس چیز کے بالکل قائل ہیں کہ اگر آپ انصاف اور وقت پہ انصاف فراہم کرتے ہیں تو وہ خود بخود کرپشن کا بھی خاتمہ کرتا ہے اور سماج کو ایک بہتر طور پہ اس کی پیاری بھی کرتا ہے۔ تو یہاں تو سلسلہ ہی کچھ اور ہے۔ یہاں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے اس وقت اگر یہ کہا جائے
کہ جو بدतरीन सूरत हाल है, तो मैं ये समझती हूँ कि यहाँ अदालतों में जो ख्वार होने वाले लोग हैं वो ज़्यादा बेहतर इसका बता सकते हैं, लेकिन ये है कि मैंने इंसाफ मिलता बहुत कम देखा है, चाहे वो ज़िलई अदालतें हैं, चाहे वो हाई कोर्ट है, चाहे वो सुपीरियर अदालतें हैं, इंसाफ मिलना जो है और उसका मिलना दिखाई देना भी, और वो हमने बहुत कम देखा है। तो ये तो अभी भी आप ये देखें ना कि 128 में से आपकी जो इंसाफ का जो तकाजे हैं वो आप 118 नंबर पे आए हैं। ये आज ही की ये जो रिपोर्ट जो जिसमें जजेस के हवाले से या अदलिया के हवाले से या इंसाफ के हवाले से बात की जाती है, तो उसमें भी आप अपना ग्राफ देख लें कि आपके अदलिया के हवाले से क्या सूरत हाल है, इंटरनेशनली उसको किस लेवल पे देखा जा रहा है। तो ये सवाल तो इस तरह के पैदा होते हैं कि आप इंसाफ लेने, फिर आपने जाना कहाँ है, इंसाफ नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे। मेरा ख्याल है कि ये हो सकता है कि मेरा ये गलत परसेप्शन हो, लेकिन ये है, मेरा अपना ये ख्याल है कि जब इंसाफ नहीं मिलता तो अक्सर लोग जो है वो इंतकाम कह लीजिए या जो भी है वो अपने हाथ ले लेते हैं कि हम खुद इंसाफ किसी ना किसी तरह लेंगे। उसमें बड़े बड़े जराइम भी होते हैं, उसमें बड़े बड़े जो है वो इस किस्म के वाकयात भी हमें देखने में आते हैं कि जब इंसाफ नहीं मिलता तो उसका रिवेंज क्या होता है, उसका रद्द अमल क्या होता है। जी, सियार शमसी साहब, ये तो जाहिर है कि इंसाफ के ऊपर कुफ्र के मुआशरे जो हैं वो भी कायम रह सकते हैं, लेकिन जहाँ पे इंसाफ नहीं होगा वहाँ पर करप्शन भी जाहिर है कि बढ़ती जाएगी। जब लोगों को मालूम है कि जब हम जितना भी करप्शन कर लेंगे सारी सूरत हाल, तो हम पकड़े नहीं जाएंगे। तो ऐसी सूरत हाल जाहिर है कि सबसे पहले तो हमें निज़ाम इंसाफ को ठीक करना पड़ेगा। तो क्या आप ये समझते हैं कि जिस हद तक हम जा चुके हैं, क्या तदारुक की सूरत हाल नज़र आती है, और क्या हम अपने मुआशरे के अंदर इंसाफ ला भी सकेंगे, और करप्ट लोगों को हम उनकी जुराइम को की सजा दे पाएंगे? देखिए मनीष साहब, ये मैं तो एक एज ए पाकिस्तानी एक शर्मिंदगी की बात है कि हम दुनिया भर में जब ये चार्ट करते हैं, ये अदालत शुमार आते हैं, तो उस हवाले से यकीनन हर पाकिस्तानी उसमें एक उसको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। एक ज़माना था कि जब करप्शन का जो एक तस्वर था, आप गली मोहल्ले में या जहाँ भी रहते हैं, अगर किसी को ये पता चल जाता था कि फलां जो अफसर है या फलां क्लर्क जो है वो करप्शन के ज़रिए उसने अपनी ज़िंदगी में उसमें जो तब्दीलियाँ लाता है, तो उसको वो सोसाइटी जो है रिजेक्ट करती थी। उसका एक समाजी बाइकाट होता था और एक तासर था माशरे में कि नहीं भाई, ये तो करप्ट आदमी है और इससे दूर रहो। और फिर वो उस ऐसे शख्स को वो इलाका छोड़कर जाना पड़ता था, क्योंकि समाजी जो इंतकाम होता है, जो रद्द अमल होता है, वो बड़ा सख्त होता है। लेकिन फिर हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता हमारा समाज उस पूरे रंग में ढलता चला गया और फिर करप्शन जो है वो एक स्टेटस बनता चला गया और ऐसा लगा कि जैसे उसको एक लीगल शक्ल दे दी गई है। और फिर ये हुकूमती सतह पर भी, अदालतों की सतह पर भी, फिर जब नैब बना, फिर पहली बार गेंद का एक तस्वर आया, तो ये सारा मामला चल के अब एक वो जो करप्शन का जो इल्ज़ाम है, जो वो इल्ज़ाम नहीं रहा, अब वो आपके माशरे में एक जहर की तरह फैल चुका है। अब इसका जिम्मेदार कौन है, ये बुनियादी सवाल है। इसका मैं समझता हूँ कि एक तो जो हमारे यहाँ हुकूमतें आती हैं, जो खुद आइन तोड़ कर आती हैं या वायलेशन करके आती हैं या वोट चोरी करके आती हैं, वो सबसे पहले अपनी ज़ात को उस गिल्ट से जो वो करके आया है उससे बचने के लिए एक तूफान खड़ा कर देता है। करप्शन का एक तूफान जब शुरू होता है और फिर उसमें वो सारे आपके अदारे जो हैं वो शामिल होते चले जाते हैं, और लेकिन आखिर में नतीजा कुछ भी नहीं निकलता। अगर हम 20 बरसों का ताज़ा तरीन अगर मिसाल मैं अगर सामने रखूं, तो वो ब्रॉड शीट केस है कि ये 2000 में शुरू हुआ और अब 2021 है, और इसमें जो कहानियां सामने आ रही हैं वो इंतहाई एक शर्मनाक भी हैं और एक बेहिसी भी है कि पाकिस्तान का 50-60 मिलियन डॉलर जो है वो इस खोज पे लगा
सियासतदानों के असाथे पकड़ने हैं, उनको वापस लाना है। अगर ये वापस आ जाते या वो साबित हो जाते तो फिर तो एक आप कह सकते थे कि हाँ भाई कुछ इंसाफ हुआ है। लेकिन जब सारी कहानी आप देखते हैं तो उसमें आखिर में यही निकलता है कि पाकिस्तान के आम शहरी का पैसा जो है वो लुटा दिया गया है, और उसमें बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े जर्नैलों के नाम आ रहे हैं, जजेस के नाम आ रहे हैं, और फिर एक जो एक इंतहाई मजाक बन गया है कि जो शख्स ब्राड शीट के पहले जब आगाज हुआ, जो मायदा हुआ, वो खुद नैब में मुलाजम थे, उनके मशावरत से वो मायदा होता है, और उसके बाद 20 वर्षों में जो भी कहानियां आई, आज उसी को आप उस तहकीकात का वन रुकनी कमीशन मुकर्रर कर देते हैं, तो फिर इंसाफ का तस्वर कहाँ रह गया। बिल्कुल सही। तो हम लगता है कि हम हुकूमती सतह पर, और मैं इसको इस तरह अर्ज करूंगा कि सबसे बड़ा अलमिया हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ जो निज़ाम अदल है, वो चाहे करप्शन का केस हो या बाकी ज्यादतियों के केस हो या किसी मजलूम का मसला हो, वो हमेशा पड़े रहते हैं, उनका फैसला नहीं होता। और शायद दस्तूर पर भी जो बड़े बड़े केसेस होते हैं, जो अखबारात की सुर्खियां बनने के बायस बनते हैं, जीनत बनते हैं, वहाँ तो हमें फैसले फौरन हल होते नजर आते हैं। आपके वज़ीर आज़म को खड़े खड़े सजा दे के बरतरफ कर दिया जाता है कि जो वज़ीर आज़म 18-20 करोड़ का वोट लेकर आता है, तो फिर उसकी अहमियत क्या रह जाती है, फिर आपका आइन कहाँ है, फिर आपकी पार्लियामान कहाँ है। तो ये एक तमाम पहलू इसके जब आप हर तरफ देखते हैं तो आपको आगे अंधेरा नजर आता है। लेकिन ये नहीं है कि ये मुमकिन नहीं, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है जी। और उसके लिए जरूरी है कि पार्लियामान भी अपना काम करे, मौसर कानून साजी करे, और दूसरी तरफ जो हमारी आला अदलिया है वो खुद अपने अमल ये साबित करे कि वो माजी से निकल आई है, का झुका बने लोगों में। एक उसका आपका जुमला था कि बात लोग हम खुद पेश करते रहे हैं कि हमारे जो हम जब प्रेस क्लब के इलेक्शन में या अदालतों में जाना पड़ता है तो हमारे मुखालफिन कहते थे कि भाई आप तो वकील करते हैं, हम जज करते हैं, तो फिर नतीजा तो यही होगा। जी बिल्कुल सही। ये एक अजीबोगरीब सी बात है और बहुत बदकिस्मती की बात है कि खुर्द बुर्द होने वाले पैसे के लिए जो तहकीकात के लिए और इन्वेस्टिगेशन के लिए जिन लोगों ने पूरा सिस्टम अपनाया और ब्रॉडशीट को किया, तो उन्होंने खुर्द बुर्द की तहकीक के नाम पर पैसे खुर्द बुर्द कर लिए। 50-60 मिलियन मतलब डॉलर्स, कोई छोटी रकम नहीं होती और बहुत हैरानकुन बात है। बहरहाल ये कुछ सूरत हाल है और उम्मीद तो ये है कि जैसे कि सब लोग कहते हैं कि जब तक कोई इनकलाब नहीं आएगा तब तक शायद पाकिस्तान के जो मामलात हैं समाज के, सियासत के, मुआशरत के, शायद वो बेहतर ना हो पाएँ और शायद हम इसी तरह चलते रहें, क्योंकि जितनी भी बदउनवानी और इस तरह के मसाइल हमारे मुआशरे में घर कर गए हैं उनको निकालना काफ़ी मुश्किल काम है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कि बाबर अवान जो मुशीर हैं वज़ीर आज़म के पार्लियामान के हवाले से, उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट वीक जो है वो सेनेट के इंतखाबात के हवाले से अमेंडमेंट बिल जो है वो पेश कर दिया जाएगा। मतलब ये है कि इतने वक्त के बाद भी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो सेनेट एक्ट 2017 के जो पार्लियामेंट के इंतखाबात के हवाले से जो है, उसके बावजूद भी हुकूमत इस बात पर मुसर है कि वो शो ऑफ हैंड के ज़रिए से ही जो आइंदा इंतखाबात हैं वो सेनेट के अंदर वो होंगे। फजल शाह साहब कैसे देखती हैं कि क्या इतनी अक्सरियत हुकूमत के पास है कि वो ये अमेंडमेंट ले आए और इसको पास करवा ले सेनेट से? तो क्या ये पहले सेनेट से पास होना जरूरी है या इसका कोई क्या मैकेनिज्म क्या इस अमेंडमेंट का के पास होने के हवाले से? फजल शाह साहब, 2 रोज कबल आपने एक सवाल किया था कि पार्लियामेंट की तरफ जो है वो अचानक क्यों इजलास बुला लिया गया। तो मैंने उस वक्त आपको 2 बातें कही थी। एक तो मैंने ये कहा था कि मेरा अपना ख्याल है कि इसमें ये सेनेट का शो ऑफ हैंड का बिल लाया जाएगा,
और दूसरा मैंने आपसे ये कहा था कि क्योंकि पिछला हफ्ता भी हमने पूरा देखा कि उसमें अदलिया का जो उस पे जो रूम कोर्ट नंबर 1 है, जो चीफ जस्टिस खुद जिसमें बैठते हैं, वो काफी दफा कई रोज से जो है ना वो चीफ जस्टिस नहीं बैठ रहे और हेयरिंग नहीं हो रही। उसमें यही जो आपको पता है कि अदलिया गए थे, तो वहां यही केस लेके गए थे कि अदालत जो है इसकी वजाहत करते। तो मैंने ये उसको कहा था कि मेरा ख्याल है कि अदलिया के हवाले से भी अब कुछ ऐसे इशारे उन्हें मिल गए हैं। उसमें 2 बातें बहुत अया थी। एक तो सिंध हुकूमत ने जो वाज़े तौर पे कहा था कि वो ये नहीं करेंगे, दूसरा रज़ा रुबानी ने इसको क्योंकि ये बाकायदा इजाज़त दी गई थी कि कोई भी इसमें शख्स पेश हो सकता है, तो रज़ा रुबानी ने बहुत तफसील के साथ इस पे ये कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है और कॉन्स्टिट्यूशनली इसका इलेक्शन होता है, तो वो इसमें मुमकिन नहीं है कि उसमें इस तरह अदलिया कोई फैसला करे। और तीसरा, इलेक्शन कमीशन ने भी बहुत वाज़े तौर पे यही तकरीबन पॉइंट ऑफ व्यू रखा था जो रज़ा रुबानी ने रखा था, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है और आईनी जो है तरमीम ही इसमें वो कोई भी उसका हल हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि चूंकि ये जो अदलिया में गए थे, अदलिया में शायद वहाँ अब सुनवाई नहीं होने की उसकी तारीख ही पढ़ने का इम्कान है, इसलिए ये दोबारा जो है इलेक्शन पार्लियामेंट में लेके आए। अब पार्लियामेंट में ये है कि इसका 2/3 मेजॉरिटी बहरहाल दरकार है, लेकिन जो ये इसमें हमारे अब जो कानूनदान इस वक्त जो वजारत कानून को लेके बैठे हुए हैं, इन्होंने जिस तरह पहले गवर्नमेंट को बार बार रुस्वा करवाया है, मुझे लगता है कि इसमें भी वो रुस्वा करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये अब ये कह रहे हैं कि गालबन 124 के तहत ये जाके सिंपल मेजॉरिटी में हो सकता है, जबकि जो आईनी कानून जो है या जो इसमें उस वो 2/3 अक्सरियत के बगैर उसकी मुमकिन नहीं होता। अब ये क्या वो सिंपल मेजॉरिटी में किस तरह ये मंजूर किया जा सकता है, ये तो मेरे ख्याल में कोई कानूनदान ही बता सकता है इसका बेहतर हल। लेकिन मुझे ये लगता है कि इस वक्त भी हुकूमत कोई ऐसा एक जिस तरह माजी में 1-2 ड्रामे किए गए हैं, मुझे तो लगता है ये भी कोई ड्रामा करना चाह रही है। और इस हवाले से क्योंकि उन्हें खदशा है, जिस तरह पहले आपको याद है कि पहले सेनेट के इलेक्शन में क्या हुआ था, हुकूमत के 20 अरकान जो हैं वो उन्होंने वोट नहीं दिया था इन्हें, और आपने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2 नशिस्तें आ गई थी, रुबीना खालिद आई थी और वो एक इनके इस वक्त मुझे नाम नहीं आ रहा, बहरहाल वहां से 2 आ गए थे। तो मकसद कहने का मेरा ये है कि इन्हें अभी भी ये बहरहाल खदशा है, क्योंकि इस वक्त इन हुकूमती जो अरकान है वो बहुत ज़्यादा नाराज आ रहे हैं। पंजाब में भी बहुत नाराजगी का, सुबह भी मैं एक देख रही थी कि उन्होंने बहुत नाराजगी का इजहार कुछ कर रहे थे। इसी तरह दीगर जो खैबर पख्तूनख्वा में भी, क्योंकि हुकूमतें डिलीवर नहीं कर रही। आज एक अच्छी मूवमेंट थी प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, और वो उन्होंने एक ज़ाहिर है कि तवील अरसे के बाद अपनी पार्लिमानी पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात की है। अब चूंकि जब वजीर आजम पार्लियामेंट भी नहीं जाते, पार्लिमानी पार्टियों के इजलास नहीं करते, तो जो पार्लिमानी जितने भी अरकान होते हैं उनमें बड़ी रिजेंटमेंट पाई जाती है, जिसकी वजह से वो अक्सर लोग जो हैं वो हुकूमत से, लीडरशिप से जो है नाराज होते हैं। तो ये आज तो एक इन्होंने एक किया है, पार्लिमानी पार्टी का इजलास किया है, वहाँ लोगों ने कुछ खुल के बातें भी की हैं। तो अब ये देखते हैं कि क्या ये सिंपल मेजॉरिटी का क्या कुलिया निकालते हैं। ये शायद शमसी साहब इसमें ज्यादा बता सकें, जी लेकिन मेरी जो इतला है उसके मुताबिक ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो 2/3 अक्सरियत से ही होती है। जी बिल्कुल फौजी शाह साहब, सब लोग इसी बात पे मुतफिक हैं। हम सीआर शमशी साहब के पास भी चलते हैं कि जो भी अमेंडमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो 2/3 मेजॉरिटी के बगैर मुमकिन नहीं है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और आइनी माहिरीन इससे पहले इस बात को दोहरा चुके हुए हैं और बार बार बता चुके हुए हैं कि हुकूमत के पास किसी भी फोरम के ऊपर 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, तो इस तरह वो आइन के अंदर तब्दीलियां नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अगर वो लेकर आना चाहते हैं तो वो किस तरह से इसको लेकर चलेंगे,
सियार शमसी साहब का मेरे ख्याल सिग्नल ड्रॉप हो गए हैं और वो उनके वापस आने तक हम इसके ऊपर बात करेंगे फौजिया शाहिद साहब कि जब क्या क्या पॉसिबिलिटीज क्या नजर आती हैं सिंपल मेजॉरिटी में, कैसे ऐसे हो सकता है कि आप कोई अमेंडमेंट जो है, जैसे वो कह रहे हैं कि 63(1)(c) जो है उसके अंदर खासतौर पे शो ऑफ हैंड वाला जो है वो, तो जब 2/3 मेजॉरिटी नहीं है तो कौन सा मैकेनिज्म आएगा? क्या पूरी पार्लियामेंट को किसी डंडे के जोर के ऊपर वो चल कर 2/3 मेजॉरिटी मिलेगी, या क्योंकि उसके बगैर जब आईनी माहिरीन और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद ये कह चुका है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, तो फिर ये कैसे हो सकता है? सियार शमसी साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन कर लिया। सियार शमसी साहब, मेरे और फौजिया शाहिद साहबा के लिए और पूरे लोगों के लिए ये मुअम्मा है कि जब 2/3 मेजॉरिटी पीटीआई के पास नहीं है तो इस जो सेनेट के इलेक्शन में जो 63(1)(c) में अमेंडमेंट है वो कैसे हो सकती है? देखिए जी मनीर साहब, एक छोटी सी बात है, ये सब जो है ना ये एक वक्त टालने की बातें हैं। और जब हुकूमत ने ये ऐलान किया था कि वो सेनेट के इलेक्शन वक्त से पहले और ओपन हाथ खड़ा करके दिए जाएंगे, उस वक्त भी जो आम कानूनदान है, आम जो वकील है ना, जो सिविल अदालतों में पेश होता है, कहे जाए कि जो बैरिस्टर्स हैं, जो वजीर हैं, जो फरोग नसीम हैं, जो शरीफुद्दीन पीरजादा की जिनमें रूह हलूल कर चुकी है, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, और खुद जो बाबर साहब, क्या नाम है, बाबर अवान साहब, ये सब अच्छी तरह जानते हैं कि ये 2/3 मेजॉरिटी के बगैर आइन में अमेंडमेंट नहीं हो सकती। सादा सी बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, और ये अदालत भी समझती है, हुकूमत भी समझ रही है। इस वक्त ये जो वापस हुई है हुकूमत की और अपोजिशन की असम्बली के तरफ रजू किया गया है, पार्लियामेंट में जो ताले लगे हुए थे वहां अंदर कुर्सियां टूट फूट चुकी थी, वहां अंदर गर्द थी। मैंने बहुत पहले प्रोग्राम किया था 4 हफ्ते पहले, तो वो ये सारी सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई है जब बिलावल भुट्टो ने नो कॉन्फिडेंस का एक ऐलान किया है कि हम तहरीके अदम एतमाद लाएंगे। शुरू में उस तजवीज़ को बिल्कुल एक सादा सा या ऐसे ही पीडीएम का एक शोशा समझा गया, फिर कहा गया कि पीडीएम टूट गई। फिर आपने देखा कि पीडीएम की तमाम जमातें खुद आमादा हो गई। मरियम नवाज जब पार्लियामेंट गई है, उनकी पार्लियामानी पार्टी का इजलास हुआ है, उन्होंने भी सेनेट में इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया, जिमनी इलेक्शन में भी चले गए, मौलाना साहब भी चले गए। तो अब हुकूमत ने जो एक अपना पत्ता खेला था वो बैकफायर कर गया है। अब ये जो सूरत हाल है, जो बिल लाया जा रहा है, ये भी महज जो है एक वक्त गुजारी के लिए, और साथ साथ जो MNAs हैं उनसे राब्तों को तेज करने का एक बहाना बनाया गया है कि जब सब MNA यहाँ होंगे और उनकी जो नाराजगियां हैं वो दूर करने की कोशिश की जाएगी, किसी को राजी किया जाएगा, किसी की ख्वाहिश मानी जाएगी। तो ये सारा सिलसिला, क्योंकि अब तहरीके अदम एतमाद की जो मूव है वो एक संजीदा शक्ल अख्तियार कर चुकी है। उसमें ये नहीं है कि भाई जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं उन्होंने कोई पीडीएम को यकीन दिला दिया है, चौधरी परवेज दलाई ने दिला दिया है, या MQM ने दिला दिया है। ऐसी बात सरे दस्त बज़ाहिर नहीं है, बल्कि असल जो सूरत हाल है वो हुक्मरान जमात के अंदर जो दरारें हैं या नाराजगियां हैं, जो एक घुटन है वहाँ फील की जा रही। क्योंकि 2.5 साल में जो वजीर आजम हैं उनसे भी उन अराकीन का राब्ता बहुत कमज़ोर रहा, और फिर जो आगे गुजरा और उस इलाके के जो MNAs हैं उनके दरमियान भी कोई राब्तों का कोई सिलसिला नहीं रहा। और आम MNA या MPs जो हैं उनके ज़ाहिर अपने इलाके में हल्का होता है, वो आवाम को जवाबदेह होते हैं, उनके बड़े मसाइल होते हैं। जब वो नहीं हल हो पा रहे, वजीर भी उनकी इंसल्ट करते हैं, वो वजीर आजम तक उनकी पहुंच नहीं है, बनी गाला वो जा नहीं सकते, तो फिर जब ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो वो चीज़ें सामने आना शुरू हो जाती हैं कि आग की बोरी में सराख हो चुका है। जी,
یہ تو واقعی یہ صورتحال ہے، اور ظاہر ہے کہ اس وقت حکومت کے جتنے بھی اقدامات ہمیں نظر آ رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی ریشنل ہمیں نظر نہیں آتا. اور جب ہم سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کرپشن انڈیکس کی، پرسیپشن آف کرپشن انڈیکس کی، تو اس کے پہ ایک ریاکشن ڈاکٹر شہزاد گل جو وزیر اعظم کے پولیٹیکل کمیونیکیشن کے حوالے سے اسسٹنٹ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو شہزاد گل نہیں، شہباز گل. شہباز گل، ڈاکٹر شہباز گل، بالکل صحیح. شہزاد صاحب دوسرے ہیں. اچھا، اب وہ شہزاد اکبر دوسرے ہیں. یہ ڈاکٹر شہباز گل نے پولیٹیکل کمیونیکیشن جو اسسٹنٹ ہیں، انہوں نے اس کے اوپر کہا ہے کہ یہ جو گلوبل انڈیکس والے ہیں انہوں نے آؤٹ ڈیٹڈ ڈیٹا استعمال کیا ہے. تو یہ ایک بڑی مضحکہ خیز قسم کی گفتگو ہے جو شہباز گل صاحب نے آج فرمائی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے. اور کہ اگر آؤٹ ڈیٹڈ ڈیٹا ہوگا تو پھر تو آپ کا اوپر آپ چلے جائیں گے. مطلب یہ کوئی عجیب، کیونکہ جو آؤٹ ڈیٹڈ ڈیٹا ہے سی آر شمسی صاحب، کیونکہ ابھی ان کا ریئیکشن آیا ہے تو میں نے کہا اس کے اوپر بھی بات کر لی جائے کہ یہ آؤٹ ڈیٹڈ ڈیٹا کی وجہ سے پاکستان 4 درجے مزید نیچے گر گیا ہے کرپشن کے حوالے سے. دیکھیے بڑا ایک اس میں میں بھی حیران ہوں، آپ کو بھی حیران ہونا چاہیے کہ یہ ڈیٹا کیسے بنتا ہے اور آؤٹ ڈیٹڈ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کوئی ممکن نظر نہیں آتا. لیکن ظاہر ہے کہ آج نئی دنیا ہے، یہاں بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، ہاتھی کو بکری بنایا جا سکتا ہے، تو یہ بھی ہو گیا ہوگا. لیکن میں شہباز گل صاحب کی جو جتنی بھی گفتگو ہوتی ہے وہ میں سنجیدہ نہیں لیتا. اور اس میں تو اب میرا اور آپ کا کیا مسئلہ، کل جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں ان کا جو کلپ چلا ہے سوشل میڈیا پر موجود ہے، مین چینل پر بھی آیا، کہ وہ دونوں آپس میں الجھتے نظر آ رہے ہیں کہ شہباز گل صاحب جو پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے بعد بات کرنا چاہتے تھے میڈیا سے، تو جو پراپر وزیر ہیں ان کو انہوں نے پوچھا بھائی آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، آپ کا کیا کام ہے؟ اس نے کہا میں نے بات کرنی ہے اخبار میں. اس نے کہا بھائی یہ تیرا کام نہیں ہے. پھر وہاں سے ناراض ہو کے ان کو سنب کیا انہوں نے. تو یہ تو اب شہباز گل پہ اگر آپ وقت ضائع کریں گے، ان کے بیانات پر ضائع کریں گے، تو یہ آپ اپنے ادارے کے ساتھ زیادتی کریں گے. نہیں، وہ بالکل بھی ہم اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہ رہے. لیکن فوزی شاہ صاحب چونکہ ابھی ایک دم وہ ان کے ٹکرز اور یہ بات جو ہے وہ سیل فون پہ آئی تھی، تو میں نے حیران ہوا ہوں اس بات کے اوپر. وہ تو میں ہر وقت حیران ہوتا ہوں بلکہ پریشان ہوتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان جیسا ایک، ظاہر ہے ان کا اپنا ایک ویژن ہے سارا، لیکن انہوں نے بندے کیسے رکھے ہوئے ہیں، وہ کس طرح سے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے منیر، میں نے پہلے بھی ایک بات کہی تھی اور اب آپ کو واضح طور پہ ثبوت مل گیا کہ عمران خان کو بھی یہی جو لوگ ہیں اپنی چاپلوسی میں ان کو بلائنڈ رکھے ہوئے ہیں، ان کو حقیقت بتانے کو تیار ہی نہیں ہے. تو یہ اسی وجہ سے جو زیادہ ہمیں اس حکومت کی نالائکی دکھائی دیتی ہے، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کرپشن کے حوالے سے کوئی ریٹنگ اوپر جاتی ہے یا کچھ، یہ ساری جو چیزیں ہیں اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ انہوں نے جو لاتعداد مشیر رکھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے یہ باہر سے درآمد کردہ جو مشیر ہیں جن کو یہاں کے حقائق کا علم نہیں ہے، وہ پرائم منسٹر کو غلط بریفنگ دے رہے ہیں، پرائم منسٹر کو آگاہ نہیں کر رہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب ہم کرپشن کی بات کر رہے ہیں تو سب سے بڑی کرپشن یہ ہے کہ آپ اپنے وزیر اعظم کو، جو ظاہر ہے کہ ہیڈ آف گورنمنٹ ہیں، آپ ان کو بلائنڈ رکھیں، ان کو حقائق نہ بتائیں. تو اس سے بڑی کرپشن کیا ہوگی؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ تمام جو مشیران جو ہیں یہ انہیں اپنا کردار درست کرنا پڑے گا، انہیں جو ہے حقائق کو فیس کرنا پڑے گا اور وزیر اعظم کو بھی حقیقت سے آگاہ کرنا پڑے گا. صرف یہ کہہ کے کہ جی یہ مافیا ہے، مافیا ہے، مافیا ہے، ماضی کی حکومتوں کا مافیا ہے، اب مضبوط ہوتا جا رہا ہے، تو اس سے اب مسائل حل نہیں ہوں گے. اب سب سے زیادہ جو ضرورت اس وقت کی ہے وہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ تمام ذمہ داران جو ہیں اپنی ذمہ داریاں سمجھیں، جو بھی ہیں، چاہے وہ وزیر ہیں چاہے وہ مشیر ہیں، اپنا کام کریں. اب یہ صبح شام جو حکومت مخالف لوگوں کے یا اپوزیشن کے بیانات دینے کی بجائے اب یہ جو اگلا وقت ہے، یہ 1.5-2 سال جو ان کے آنے والا وقت ہے،
اس میں کچھ تو ڈلیور کر دیں. جی آج بالکل جو انہوں نے کیا ہے، اب یہ دیکھیں، آپ نے بھی سینٹ کی بات کی تھی. آج پرائم منسٹر نے جو کل کہا ہے کہ وہ 50 کروڑ تمام ایم پی ایز ایم این ایز کو دیں گے ترقیاتی کاموں کے لیے. تو یہ کیا آپ اس کو سینٹ کے انتخابات سے الگ دیکھیں گے؟ نہیں تو دیکھا جا یہ سکتا. کرپشن کیا ہوتی ہے؟ آپ نے 2.5 سال پہلے اگر جو بھی آپ نے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کرنے ہیں، چلیں 2 مہینے اور لیٹ کر لیں، آپ الیکشن کے بعد کر لیں. ابھی آپ جو پیسے دینے جا رہے ہیں ڈیولپمنٹ کے نام پہ، تو اس کو آپ کیا نام دیں گے؟ جی تو میرا خیال ہے کہ یہ یہ بڑے بھی ایک سنجیدہ طرح کی باتیں ہیں، سیاسی رشوت ہے. اور بالکل کرنا چاہیے. جی جی فاضل شاہ صاحبہ شکریہ. ہم بات کو ایک کل میری وزیر اعظم عمران خان کے ایک بہت پرانے دوست سے میری ملاقات ہوئی. ہی از آلسو گیون سم ڈپارٹمنٹ جہاں پہ وہ وزیر اعظم کے ایک پروگرام کو چلا رہے ہیں. تو ان سے میری بات ہوئی تو میں نے کہا سر آپ تو بہت قریب تھے جب یہ پارٹی بنی اور یہ ساری صورتحال. تو انہوں نے کہا کہ پالیٹکس جو ہے نا یہ ایک بہت ڈرٹی گیم ہے. اس میں وہ لوگ آگے آتے ہیں جو دھکم پیل کرنا اور جو کسی نہ کسی طرح سے غلط ذرائع استعمال کر کے آگے آ جاتے ہیں. تو پھر جو ہمارے جیسے لوگ ہوتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. یہ وزیر اعظم عمران خان کے ایک دیرینہ دوست کی رائے ہے. اور اب میں اس کو کنکلوڈ اس پہ کرنا چاہ رہا تھا جیسے سی آر شمسی صاحب نے کہا, تو پھر ڈاکٹر شہباز گل, شہزاد اکبر, اسی طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں جو آتے ہیں اور اپنے لیڈر کو مختلف حوالوں سے گمراہ کرتے ہیں, اصل صورتحال نہیں بتاتے. جیسے اب بابر اعوان صاحب جو بل اگلے ہفتے پیش کریں گے, بابر اعوان صاحب کے بارے میں کون شخص ہے پاکستان کے اندر جو ان کی زمانہ طالب علمی کی سیاست سے لے کے آج تک ان کو نہیں جانتا. مجھے یہاں پہ اپنے پروگرام کو روکنا ہے اور کل مزید کچھ اور موضوعات کے ساتھ ہم بات کریں گے, اور اس دعا کے ساتھ اللہ کرے کہ جو ہمارے لیڈر ہیں اس میں ایک بات میں صرف آخر میں ایڈ کر دوں منیر جی صاحب. جی ابھی جو بات کی نا فوزیہ شاہ صاحبہ نے کہ اور آپ نے بھی کی کہ جو کابینہ ہے یا مشیر ہیں وہ وزیر اعظم کو اندھیرے میں رکھے ہوئے ہیں اور یہ بڑی نالائکی ہے. یہ ایک جرم ہے کہ آپ اپنے وزیر اعظم کو اندھیرے میں رکھ کے 2.5 سال سے ایسے فیصلے کروا رہے ہیں جس سے لوگوں کے, عام آدمی کے جو مسائل ہیں, میں نے بار بار کہا ہے کہ اسلام آباد میں یہ جتنے ایشوز ہیں یہ نان ایشوز ہیں, ان پر صرف وقت گین کرنے کی بات ہے. اصل جو زمینی حقائق ہیں, لوگوں کا اضطراب, ان کی تکلیفیں, ان کے مسائل اب الاؤ بن چکے ہیں. اس سے پہلے وزیر اعظم کو خود نوٹس لینا چاہیے کہ انہیں اندھیرے میں کیوں رکھا, بلکہ وہ تو کئی بار اعتراف کر چکے ہیں کہ مجھے یہ اعداد و شمار دکھائے گئے تھے. تو پھر انہوں نے کیا نوٹس لیا, کسی کے خلاف کارروائی کی کہ کچھ دن اس کو معطل کیا, پھر دوسری جگہ اس کو ترقی دے. جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں, جتنے لوگ کرپشن کے نام پر کابینہ سے نکالے گئے وہ دوبارہ بحال ہو گئے. جی تو پھر کون ذمہ دار ہے؟ جواب دینا چاہیے وزیر اعظم کو خود ہی. صحیح. اس کے ساتھ ناظرین مجھے اور میرے جو پینلسٹ ہیں سینئر صحافی فوزیہ شاہ صاحبہ اور سینئر صحافی سی آر شمسی صاحب اجازت دیجیے, اور ہم امید کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں کہ انور اقبال صاحب جن کی پچھلے 2-3 دن سے طبیعت زیادہ خراب ہے وہ دوبارہ صحت یاب ہوں اور ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہوں. اس کے ساتھ اجازت, اللہ حافظ.